ہم نے پاکستان پھر بنایا کیوں؟ پہلا تو میرا یہ سوال ہوگا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہاں، تو پھر ہمیں کیا بنانے کی ضرورت تھی؟ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ اب انگریز جانے والے. ظاہر ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو تھا یہ سب کو لگ رہا تھا کہ اب انگریز جا رہے ہیں. تو سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ جب انگریز چلے جائیں گے تو یہ ہندوستان کو کیسے گورن کیا جائے گا. بادشاہت تو ختم ہو چکی اور جو امپائر تھی برٹش امپائر وہ بھی جا رہی ہے. یہاں بھی بادشاہت ختم ہے، اب نہ مغل ہے نہ کچھ ہے. تو یہاں کیسی گورننس ہوگی، اس ملک کو کیسے گورن کریں گے؟ یہ سوال تھا، بہت بڑا سوال تھا. اس زمانے کا جو ایک طرح سے ڈومیننٹ آئیڈیا تھا وہ تھا نیشن اسٹیٹ. وہ یورپ میں جب پہلی جنگ عظیم کے بعد امپائرز ڈسنٹیگریٹ ہوئیں تو نیشن اسٹیٹس بنی. تو وہ ایک ڈومیننٹ آئیڈیا تھا کہ ایک ٹیریٹری کو گورن کرنے کے لیے ایک نیشن اسٹیٹ کا نظام ہے. ساری جو یورپ میں آ گیا تو، اور ہمارے جتنے لیڈران تھے وہ سب کے سب یورپ میں جا کے پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے، جناح صاحب بھی یورپ گئے تھے، اقبال بھی یورپ گئے تھے، گاندھی بھی گئے تھے، نہرو بھی گئے تھے، امبیڈکر بھی گئے تھے. وہ سب یورپ سے مروب تھے. تو وہ نیشن اسٹیٹ کا آئیڈیا جو تھا وہ یہاں آ گیا کہ اب ہندوستان ایک نیشن اسٹیٹ ہوگا. جیسے فرانس نیشن اسٹیٹ ہے، جرمنی نیشن اسٹیٹ ہے، تو ہندوستان اب آزاد ملک ہوگا تو یہ ایک نیشن اسٹیٹ ہوگا. جب یہ سوال آیا تو پھر اس کے فوراً بعد یہ لازمی تھا کہ اگر یہ اسٹیٹ جو ہے یہ کسی ایک نیشن کی اسٹیٹ ہے تو یہ کس نیشن کی اسٹیٹ، کون سی نیشن کی اسٹیٹ ہوگی. تو اب یہ تجسس جو تھا، اور یہ ایک جمہوریت کا نظام ہوگا جو کہ ووٹ کے ذریعے چلے گا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ ہے، اس کا بیٹا بادشاہ بن جائے. اب جمہوریت کے چلے گا. تو یہ لوگوں کے ذہن میں بہت سے خدشات آئے کہ کون سی نیشن ہوگی، اگر ایک اسٹیٹ ہوگی تو اس میں ووٹنگ ہوگی تو کون پاور میں آئے گا وغیرہ. تو وہاں سے یہ چیز ایک طرح سے اس راستے پہ چلی گئی کہ یہاں دو نیشنز ہیں.